علامتی افسانہ اور لکیر کے فقیر۔ جب ارسطو نے یہ کہا تھا کہ انسان ایک سماجی جانور ہے تو ایک عرصے تک لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آئی کہ ارسطو نے انسان کو جانور کیوں کہا، مگر صدیوں کا زمانہ گزر جانے کے بعد جب کیسرر نے اس خیال کا اظہار کیا کہ انسان ایک علامتی جانور ہے تو انسان کو جانور کہنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت تک حیاتیات کا علم کافی ترقی کر چکا تھا اور انسان حیاتیاتی اعتبار سے جانور ثابت ہو چکا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگ اس بات پر معترض ہیں کہ کیسرر نے انسان کو علامتی کیوں اور کیسے کہہ دیا۔ ادب میں علامت کا معاملہ در حقیقت علامت در علامت کا معاملہ ہے۔ پہلی سطح پر تو الفاظ ہی علامتیں ہیں اور تخلیقی اصناف میں علامتی پیرایہ اظہار کا تعلق دراصل دوسری سطح سے ہے۔ ادب و فن میں جس طرح طرز اظہار کی ابتدا اشارے سے ہوتی ہے، اس کی انتہا علامت نگاری سے ہے۔ رمز، تمثیل اور استعارہ وغیرہ اس کی درمیانی منزلیں ہیں۔ مغرب میں علامت نگاری کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں فرانس سے ہوا۔ ہمارے ہاں علامت نگاری کی باضابطہ تحریک کی صورت میں تو کبھی نظر نہیں آتی، لیکن گزشتہ 15-20 برسوں کے اندر یہ ادب خصوصاً افسانے کا حاوی اور مقبول رجحان بن کر سامنے آئی ہے۔ یوں علامت نگاری کی ابتدائی نقوش کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی درجے پر اردو ادب میں روز اول سے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو علامت کے نام سے ہی ناک بھون چڑھانے لگتے ہیں۔ ان ناک بھون چڑھانے والوں میں صرف عام لوگ نہیں، بلکہ اپنی تعلیمی اسناد و تالیفات و تصنیفات کے حوالے سے بعض بھاری بھرکم لوگ بھی شامل ہیں۔ نمونے کے طور پر نئی علامتی کہانیوں کے انتخاب پر ایک تبصرے کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ خدا را کوئی بتائے کہ دیوانہ بنا دینے والی ان کتابوں اور مجموعوں کی اشاعت کے بغیر کون سی قیامت ٹوٹ جاتی۔ ایک قاری کی حیثیت سے میری اپیل ہے کہ مجھے ان ہیبت ناک، میتھیکل، خونریز اور کھوپڑی چٹخانے والی کہانیوں سے بچاؤ۔ آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ درج بالا سطر کس ادیب شہیر کے زور قلم کا نتیجہ ہے، تو اس کا جواب بھی اس کے اپنے ہی الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کسی نتھو کا نہیں، ڈاکٹر محمد حسن کا بین ہے۔ اس سے قطع نظر کے درج بالا تبصرے کا لب و لہجہ کیسا ہے اور اس کے اختتام پر کیسی شکست خوردہ انا کا اظہار ہوتا ہے، ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نتھو یا ڈاکٹر محمد حسن جیسے لوگوں کا علامتی افسانے پر اعتراض کیا ہے۔ علامتی افسانے پر ایسے لوگوں کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتے۔ جہاں تک کسی فن پارے کے ناقابل فہم ہونے کا تعلق ہے، اس کی وجہ صرف فن پارے کی پیچیدگی نہیں بلکہ قاری کی ذہنی سطح اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا آپ ویسٹ لینڈ اور یولیسز اور غالب و اقبال کا کلام تشریحوں کی مدد کے بغیر سمجھ لیتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہو، اور یقیناً ایسے لوگوں کا جواب نفی میں ہی ہوگا، تو ان سے گزارش کی جانی چاہیے کہ وہ علامتی افسانے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ کر اسماعیل میرٹھی، ایم اسلم، گلشن نندا اور رضیہ بھٹ سے دل بہلائیں۔ ترسیل اور ابلاغ کی دہائی دے کر اپنی کم فہمی پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کے متعلق ممتاز حسین جیسے ترقی پسند نقاد بھی کہہ چکے ہیں کہ منشی کا کام صرف ابلاغ سے ہے اور ایک ادیب کا کام اظہار نفس اور اظہار حقیقت سے بھی ہے۔ ادبی زبان میں صفائی بیان تابع رہتی ہے، بنیادی حیثیت سے اظہار حقیقت کی، نہ کہ ابلاغ کی۔ اگر کسی کاروباری مسودے کے ایک جملے پر آپ کو دوبارہ غور کرنا پڑے تو اسے منشی کا عجز تصور کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی ادبی تخلیق کے کسی جملے پر آپ کو دوبارہ غور کرنا پڑے تو اسے ادیب کی قوت اظہار کا عجز
تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قوسین نصر مولا۔ علامتی افسانے پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہماری روایت کا حصہ نہیں بلکہ اس سے بغاوت ہے۔ اس طرح کے لوگ بہت بھولے اور تاریخ سے ناواقف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اردو افسانے میں نیاز نے پریم چند کی روایت پر عمل کیا تھا؟ کیا منٹو نے نیاز کی روایت کی پیروی کی؟ نہیں تو پھر انور سجاد اور دوسرے لوگوں پر یہ کیسے لازم ہو گیا کہ وہ صرف ما قبل کے افسانے کو دہراتے رہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روایت کا لاگ الاپنے والے لوگ روایت کی حقیقت و ماہیت سے یکسر نابلد ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جہاں تجربہ روایت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے وہاں روایت بھی تجربے کی کوکھ ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ روایت کسی ٹھوس اور جامد شے کا نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھتے ہوئے کارواں کے نقوش قدم کا نام ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ علامتی افسانہ نگار داخلیت پسندی کا شکار ہے اور وہ معاشرے اور اس کے مسائل سے آنکھیں چراتے ہیں۔ اس طرح کا اعتراض اردو ادب میں آج پہلی بار نہیں کیا گیا، اس سے پہلے بھی اکثر اس کی شکایت کی گئی۔ اس کا شافی جواب محمد حسن عسکری نے برسوں پہلے اپنے ایک مضمون داخلیت پسندی میں اس طرح دیا تھا: پچھلے 10-15 سال سے اردو کے اکثر تنقیدی مضامین میں داخلیت کا ذکر اس طرح ہوتا رہا ہے جیسے یہ کسی بیماری کا نام ہے، جیسے بخار کا نام سن کر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مریض کا بدن جلتا ہوگا، آنکھیں لال ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہمارے بہت سے نقاد اس لفظ داخلیت کے ساتھ چند باتیں یوں منسوب کرتے ہیں گویا یہ سب داخلیت کے انڈے بچے ہیں۔ مثلا نمبر 1، آدمی اپنی ذات میں کھو کے رہ گیا۔ نمبر 2، حقیقت سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ اپنے تصورات میں الجھ کے رہ گیا۔ نمبر 3، دوسرے آدمیوں سے اس کا کوئی علاقہ نہیں رہا اور اس نے اپنی ایک خیالی دنیا الگ بسا لی۔ نمبر 4، وہ ایسا انفرادیت پسند بلکہ خود پرست بنا کہ سماجی شعور اسے حاصل نہ ہو سکا۔ نمبر 5، لہذا وہ انسانیت کا دشمن قرار پایا۔ یعنی ہمارے نقادوں کے نزدیک داخلیت صرف مرض ہی نہیں جرم بھی ہے، بلکہ ان کی دینیات میں تو اس کا درجہ ازلی گناہ کا سا ہے۔ اگر داخلیت اور خارجیت واقعی انسانی ذہن کے دو مستقل رجحانات ہیں تو ہمارے نقادوں کے اس رویے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی آدمی کو لمبے قد یا چھوٹے قد کی وجہ سے مجرم سمجھنے لگیں۔ اگر داخلیت انسانی ذہن کا ایک مستقل رجحان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرض بھی، تو کیا جو لوگ اس خلقی کی لعنت میں گرفتار ہیں وہ خودکشی کر لیں؟ آخر اردو کے نقادوں نے اس فطری رجحان کے لیے نظام زندگی میں کون سی جگہ متعین کی ہے؟ قصہ شاید یہ ہے کہ ہمارے نقاد سوچنے کی صلاحیت کو داخلیت کہتے ہیں اور سوچنا ان کے نظام اقدار میں جرم کے برابر ہے۔ علامتی افسانے پر گھوم پھر کر یہی اعتراضات کیے جاتے ہیں جن سے اوپر بحث کی گئی ہے۔ آئندہ اگر اس پر کوئی نیا اعتراض کیا گیا تو ہم کسی اور صحبت میں اس پر غور کریں گے۔ چلتے چلتے فی الحال سوزین کے لینگر کا ایک قول سن لیجئے اور ہو سکے تو اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے کہ اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔ جانور علامتوں کی زبان سمجھنے سے قاصر ہے اور اسی لیے وہ تصویریں نہیں دیکھتے۔